السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کے حوالے سے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کے ساتھ وہ کلپ بھی شیئر کریں گے جس وقت وہ قومی اسمبلی میں حلف اٹھا رہے تھے اور انہوں نے باقاعدگی طور پر حلف بھی اٹھا لیا، لیکن اس سے پہلے بعض لوگوں کا بار بار یہی سوشل میڈیا پر سوالات کر رہے تھے کہ ابھی تک ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب نے حلف نہیں اٹھا لیا۔ تو آج ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا آج بہت خوشی کا دن ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مبارک زیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھا لیا ہے۔ تو آج فائنلی یعنی آخر کار آج مبارک زیب صاحب نے حلف اٹھا لیا قومی اسمبلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ حلف اٹھا رہے تھے تو اس سے چند منٹ پہلے اس کی والدہ اس کے ہمراہ موجود تھی وہاں پر جب وہ حلف اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ہی بہت سی کارکنان بھی باجبر سے وہاں کی اس کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں باجبر کی جو کمیونٹیز ہے ان نے اس جو پروگرام میں شرکت کی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ پہنچ چکے تھے وہاں پر۔ جب اس نے حلف اٹھاتی ہی باجوڑ کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کا دن ہے آج، کیونکہ گزشتہ رات جو راجہ بازار میں بھی جو باجوڑ کمیونٹی ہے اس کے درمیان ایک چھوٹے سے جلسے کا انعقاد کر لیا گیا تھا، اور اس کے درمیان جو مبارک زیب صاحب شہید ریحان زیب کے بھائی انہوں نے باجوڑ کمیونٹی سے راجہ بازار میں بھی تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو شہید ریحان زیب کا خون ہے وہ اس کو جو قاتل ہے وہ ہم ڈھونڈیں گے اور ان کے لیے انکوائری بھی کرائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 8 فروری سے پہلے مبارک زیب تو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کی بھائی شہید ریحان زیب پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدوار تھی ان کے مد مقابل تھی، ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے تھا، لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا تاکہ تو پھر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے میں میدان میں آ گئے تھے، اور اس کے مد مقابل تھے جو NA8 گلظفر صاحب، اور اس کی دوسرے جو صوبائی سیٹ پر گلداد خان اس کے مد مقابل تھی، لیکن جب اس کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد باجوڑ میں الیکشن ملتوی کر دی، اور اس کے بعد جب فائنلی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا باجوڑ میں، تو ان کی بھائی نے اس جو ریحان زیب کی ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور باجوڑ کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شہید کی خون کو ایسا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا مبارک زیب صاحب کے ساتھ، اور مبارک زیب باجوڑ کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو آج باجوڑ کے لیے بہت اہم دن ہے، اور آج مبارک زیب نے باقاعدگی طور پر جو قومی اسمبلی ہے اس میں حلف اٹھا لیا ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں وہ باجوڑ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی لوگ آئے ہیں جنہوں نے بہت سی دعوے کیے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے بہت بڑے ایم این ایز اب تک پاکستان باجوڑ کی تاریخ میں آئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں باجوڑ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب نے حلف اٹھایا ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور وہ باجوڑ کی ایم این اے ہے۔ باجوڑ کے لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا ہے، اور ان کو ایم این ایز بنایا ہے، ان کو قومی اسمبلی پہنچایا ہے۔ وہ اب مبارک زیب صاحب کا امتحان ہے کہ وہ اس وقت حلف اٹھانے کے بعد کیا وہ باجوڑ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو مبارک زیب صاحب پر ڈپینڈ اب کرنا پڑے گا
کیونکہ اگر وہ آنے والے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر باجوڑ کی جو بہت سے ایسے مسائل ہے، یہ اس وقت یونیورسٹیز کی مسائل ہے، اسپتال کی بہت سی ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اس وقت سکولز باجوڑ کی لوگوں کی ضرورت ہے۔ بہت سی ایسی مشکلات اس وقت باجوڑ کے لوگوں کو درپیش ہے۔ اگر مبارک زیب صاحب اس میں آدھی حصے پر بھی کنٹرول کر پا سکے تو یہ یقیناً باجوڑ کی عوام اس سے پھر متاثر ہوں گے اور آنے والی الیکشن بھی مبارک زیب جیت سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ جو سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ مبارک زیب صاحب کو باجوڑ کی عوام نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ منتخب کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری سے پہلے مبارک زیب صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف نام ہی تھا جو پی ٹی آئی کی امیدوار تھا گل ظفر صاحب کی۔ لیکن جب شہید ریحان زیب کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد جب ان کے بھائی میدان میں آ گئے تو باجوڑ کی عوام نے یہ ثابت کر دیا اور کافی بڑی اکثریت کے ساتھ مبارک زیب صاحب کو یہ سیٹ دو سیٹ جتوائی، ایک نیشنل اسمبلی کی اور دوسرا جو صوبائی اسمبلی کی۔ دونوں سیٹ ابھی تک ان کے پاس موجود ہے، لیکن میرے خیال میں اب انہیں صوبائی اسمبلی سے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور اس وقت نیشنل اسمبلی کے جو سیٹس ہیں انہوں نے اس سے حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔